1 محرم 24 ہجری 7 نومبر 644 تاریخ شہادت خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر جس کی ادا پہ شیدا سفر اس خدائے دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فاروق اخوا باطر امام الہدا تاج مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا نام عمر بن الخطاب، لقب فاروق اعظم، جبکہ کنیت ابو حفص ہے۔ لقب اور کنیت دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کردہ ہیں۔ آپ کا نسب نویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے مرہ اور عدی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کی اولاد میں سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقع فیل کے 13 برس بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنگت سرخی مائل سفید، شکل و صورت کے لحاظ سے آپ خوبرو اور بارو، دراز قد، داڑھی مبارک قدرتی طور پر ہلکی، جبکہ مونچھیں قدر گنی تھی۔ جسمانی طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور پہلوان تھے، چاق و چوبند، مستعد اور انتہائی باہمت انسان تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا اٹھائے اور اللہ سے فرمایا، اے اللہ، عمر کے ساتھ دین و اسلام کو غلبہ اور شوکت عطا فرما۔ جب عمر بن الخطاب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو سب کی زبان پہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ اب عمر مشرف با اسلام ہو چکے تھے، نہ صرف زمین والے بلکہ عرش والے بھی اس واقعے سے لا تعلق نہیں تھے۔ حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور بتایا، زمین والے ہی نہیں آسمان والے بھی عمر کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لکھا ہے، بخدا اے عمر، تم جس راستے پر چلو گے اس سے شیطان کترا کر دوسری راہ اختیار کرے گا۔ اوسط میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تحریر ہے، عمر سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھتا ہے اور عمر سے محبت رکھنے والا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور عرفہ کے دن زوال کے بعد جو حج کا دن ہے، اللہ تعالیٰ تمام حجوں پر عموماً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصاً باہم فخر کرتا ہے، اور جتنے نبی ہوئے ہیں ان کی قوم میں ایک صاحب الہام ہوا ہے، اور میری امت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الہام ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محدث و صاحب الہام کی تعریف کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، محدث و صاحب الہام وہ ہیں جو فرشتوں کی زبانی میں گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات بشمول غزوہ بدر، غزوہ احد، فتح مکہ اور حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ آپ کا شمار علماء و زہاد صحابہ میں سے ہوتا ہے۔ خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست 634 مطابق 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو مسند خلافت پر ممتکن ہوئے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور تھے۔ ان کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن الخطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا کہ پوری انسانی تاریخ میں عدل فاروقی کی ایک مثال بن کر رہ گیا۔ آپ سے 539 احادیث مروی ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق، بصرہ، اردن، مدائن، حلب، انطاکیہ، بیت المقدس، نیشاپور، مصر، اسکندر، آذربائیجان، طرابلس، اصفہان، مکران، عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی
آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلام میں شامل ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم یعنی فلسطین فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا اور اس کا رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل پر پھیل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، انصرام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش سلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نمایا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبقریت کی دلیل ہے۔ بحیثیت خلیفۃ المسلمین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مفتوحہ علاقوں کا دورہ کیا، یعنی فتح کیے ہوئے علاقوں کا دورہ کیا، ان علاقوں میں کھلی کچہریاں لگوائیں، فوری انصاف کو یقینی بنایا، عوام الناس کی شکایت کو دور کرنے کے نہ صرف احکامات جاری کیے بلکہ ان کی مشکلات حل فرمائیں، عوام کے دکھ درد اور وسائل کو سمجھنے کے لیے راتوں کو کئی محلوں کی گشت کیے، عوام کی حفاظت کے پیش نظر بذات خود پہرے دیے، روٹی کپڑا اور مکان جیسی بنیادی ضرورتوں کو عوام کی دہلیز تک پہنچایا اور ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے خود ان کے دروازوں تک پہنچے، رعایا پروری کے لیے رات اور دن ایک کر دیا۔ زمانہ فاحت میں رعایا پروری کی ایسی مثال قائم کی کہ ان کے دکھ درد میں برابر شریک رہنے کے لیے اپنی خوراک میں اس قدر سادگی اختیار کی کہ گھی اور زیتون کا استعمال تک چھوڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ کے دن 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور زخموں کو تاب نہ لاتے ہوئے ہفتے کے دن محرم کی چاند رات کو خلیفہ حقیقی سے جا ملے۔ واقعی کی رائے ہے کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ مسجد میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ تاریخ کی کتابوں میں روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر عربی کی یہ عبارت کند تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کافی ناسی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا تو انہوں نے تھوڑا سا دودھ منگوا کر پیا، لیکن وہ ان کے زخم سے باہر نکل آیا۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا، یہ سن کر لوگ ان کی تعریف کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج تمام چیزیں جن پر سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے میری ہوتی تو بھی میں ان کو قیامت کے خوف سے صدقہ کر دیتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک کھلا صفحہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری، وقت کے خلیفہ ہوتے ہوئے اپنے آپ پر کھانے کو کم کر دیا، کھانے کے ساتھ اس زمانے میں زیتون کا تیل اور گھی لیا جاتا تھا، اس کو بھی بند کر دیا۔